تو گویا کہ یہ زمزم کا چشمہ پھوٹا اس صابرہ کے صبر و تحمل کی وجہ سے، اور وہ معصوم بچہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حج کے جتنے مناسک ہیں سارے کے سارے مناسک کا تعلق ایک معصوم بچے کے ساتھ ہی، سارے مناسک حج کا تعلق معصوم بچے کے ساتھ ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی جب حاجی حج کر کے واپس آتا تو حاجی کو اللہ معصوم بچے ہی بنا کے واپس لوٹاتے ہیں، کیونکہ زمزم کا کنواں پھوٹا تو معصوم بچے کی ایڑیوں سے پھوٹا۔ صفا مروہ میں اگر وہ دوڑی ہے ہاجرہ تو معصوم بچے کی وجہ سے دوڑی کہ معصوم بچے کو کوئی درندہ نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ اس کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، 7 چکر کاٹ رہی اس بچے کو دیکھنے کی خاطر۔ تو گویا کہ وہ ادا جو تھی اس دوڑنے کی وہ بھی اس معصوم بچے کی وجہ سے تھی۔ اللہ نے اس ادا کو بھی سنت بنا دیا کائنات کے لیے۔ اور پھر مینا کے اندر جب مینا کے اندر جا کے قربانیاں کی جا رہی ہیں، کنکریاں ماری جا رہی ہیں، معصوم بچے کی وجہ سے تو ہوئی۔ ابراہیم خلیل اسی معصوم بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، شیطان نے آ کے اغوا اور گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بڑے میاں کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس چھوڑو، تم کون ہو؟ کہا کہ یہ کیا لگتا ہے رات خواب دیکھ لیا تم، خواب کی وجہ سے ذبح کرنے جا رہے ہو؟ اب سمجھ گیا کہ یہ تو شیطان مردود ہے۔ آپ نے کنکریاں اٹھا کے ماری۔ اس معصوم بچوں کو ذبح کرنے جا رہے تھے جس میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، تو آپ نے کنکریاں ماری تو اللہ نے اس کنکریوں کو بھی حج کا مناسک بنا دیا۔ 3 موقعوں پر اس ابلیس کو آپ نے کنکریاں ماری ہیں کہ جو اس معصوم بچوں کو ذبح کرنے کے اندر رکاوٹ بن رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج کا مناسک بنا دیا۔ پھر مینا کے اندر جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح اس بچے کی وجہ سے تو ہوا کیونکہ اس بچے کو چھری کے نیچے رکھ کے تو ابراہیم ذبح کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس قربانی کو قبول کر کے آسمان سے دمبا اتار دیا تھا۔ تو آپ کا یہ جانور ذبح کرنا اس بچے کی یادگار تو ہے۔ تو آپ کا حج سارا اس بچے کی یادگار، ایک معصوم بچے کی یادگار کے نتیجے میں پوری کی پوری مناسک حج کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اور جیسے معصوم بچہ آپ جانتے کہ ہر طرح کے گویا کہ وہ عیب سے پاک ہوتا ہے، کسی قسم کو اس میں عیب نہیں ہوتا۔ معصوم بچے میں کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا، صرف ایک عیب ہوتا، ایک، اور وہ ہرس کا عیب ہوتا ہے۔ دیکھو بچے کے ہاتھ میں جو چیز آتی منہ میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ اس میں نہ تکبر ہوتا ہے، نہ اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور دوسرا نفاق ہوتا ہے، اس پہ ہرس ہوتا ہے۔ آپ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز آئے گی منہ میں ڈالے گا، کوئی بھی چیز ہے اس کو پکڑے گا، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچے گا۔ تو ایک طرح کا ہرس ہوتا ہے۔ اور حج کی عبادت اللہ تبارک و تعالی ایسی تشکیل دی ہے کہ حج کی عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہرس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ تبھی ہمارے یہ اچھی اچھی پوشاکیں اتار دیتے ہیں، ہم اچھی اچھی پوشاکیں پہن کے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ہرس تو ہے کہ ہم اچھی پوشاک پہن کے اچھے لگیں، ہم خوبصورت امامے باندھ کے اچھے لگیں، ہم خوبصورت جوتے پہن کے مارکیٹ میں نکلیں، ہم اعلیٰ خوشبوئیں لگا کے محفل میں جائیں۔ یہ ہماری ہرس تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو شو آف کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حج کی حالت میں سارا کچھ اتروا دیا۔ ہماری وہ جو ہرس تھی پوشاکیں پہننے کی ہرس ٹوٹ گئی، جوتے پہننے کی ہرس ٹوٹ گئی، سر پہ امام میں پگڑیاں تاج پہننے کی ہرس ٹوٹ گئی۔ صرف 2 انسیلی چادریں، وہ بھی سطر پوشی کے لیے، سطر ڈھانپنے کے 2 انسیلی چادریں لپیٹ لو، اور 2 پٹی کی چپل بھی اس لیے پہن لو تاکہ کانٹے اور پتھر نہ لگیں۔ اور تمہیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، خوشبودار کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی ہرس کے مواقع تھے اس حج کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سارے مواقع توڑ دیے۔ تو حج کی حالت میں اللہ نے ہرس کی اصلاح کی، کیونکہ اس حج کی عبادت کو بچے سے نسبت ہے، اور بچے میں صرف ایک ہی مرض ہوتا ہے ہرس کا۔ اس ہرس کے مرض کو اللہ نے حج کے ذریعے سے توڑا۔ جب حج کے ذریعے سے اس کو توڑا ہے تو جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس معصوم بچے ہی کی طرح اس کو پاک کر کے لوٹا دیتے۔ اس سے فرمایا کہ یومن ولدت امہ، کہ یہ حاجی اس حال میں واپس لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔ اور یہ تشبیہ اس لیے دی ہے، یہ تعبیر اس لیے بیان کی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ پوری جو مناسک حج کا تعلق جو ایک معصوم بچے کی داستان ہے، ایک معصوم بچے کی داستان ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری مناسک حج کی یادگار کو تازہ کر دیا۔
صفا مروہ میں دوڑتے تو وہ معصوم بچہ یاد آتا ہے، زمزم پیتے تو معصوم بچہ یاد آتا ہے، قربانی مینا میں کرتے تو معصوم بچہ یاد آتا ہے، مینا کے اندر پتھریاں جمرات پہ مارتے تو معصوم بچہ یاد آتا ہے۔ تو گویا کہ اس معصوم بچے کی پوری داستان، مزدلفہ کے اندر لیٹے کھلے آسمان کے نیچے تو وہ معصوم بچہ یاد آتا ہے۔ تو گویا کہ پوری کی پوری حج کی عبادت جو ہے ایک معصوم بچے کے گرد گھومتی ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس حج کی حالت میں معصوم بچے کی طرح پاک کر دیتا گناہوں سے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا، تو یہاں پہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ درمیان میں سے ذکر کر دیا کہ ایک صابرہ کی داستان ہے، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اور آگے جو ایک حکم بیان کیا